بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عبدالرشید جنید، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ الحمدللہ شوال کے روزے بھی پورے ہو گئے۔ ابھی تک بھی بیشتر مساجد میں نماز فجر میں مصلیوں کی اچھی خاصی تعداد نظر آ رہی ہے۔ اگر اگلے رمضان تک یہی رونقیں برقرار رہیں تو یقین مانیے کہ پورے مسلم معاشرے میں ایک انقلابی تبدیلی آ جائے گی۔ ذہنی اور معاشی پسماندگی کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ نماز فجر کے لیے اٹھتا ہے۔ اسی لیے صبح کی بیداری کو روزی سے جوڑا گیا ہے۔ جو آب و ہوا فجر اور اس کے بعد ملتی ہے وہی ہماری صحت کی ضامن ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل تلاوت کلام پاک اور سماعت کلام پاک کا شرف حاصل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال صالحہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور قبولیت کی سند یہی ہے کہ ہم نماز اور تلاوت کلام پاک کے اسی طرح پابند رہیں۔ جو خوف خدا، جو تقویٰ، صبر، مروت، رواداری، زبان پر قابو رکھنے کی جو عادت پیدا ہوئی تھی وہ برقرار رہے۔ پھر کچھ عجب نہیں کہ ہمارا شاندار ماضی لوٹ کر واپس آئے۔ جس طرح ہم نے ماہ رمضان المبارک میں اپنے عزیز و اقارب، ہمسائے اور سماج کے ضرورت مندوں کا خیال رکھا، یہ سلسلہ جاری رہے تو پھر کسی گلی نکڑ یا سڑک کے کنارے پر ٹوپی پہنے بارش حضرات یا برقع پوش خواتین کو ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ رمضان المبارک میں مساجد کی میناروں سے جب اذان کی آواز گونجتی تھی تو اللہ کے بندے اللہ کے گھر کی طرف دوڑے دوڑے چلے آتے تھے۔ یقینی طور پر ایک مہینے کی ٹریننگ کا مثبت اور تعمیری اثر رہا ہوگا۔ گھروں اور مساجد میں دعاؤں کا اہتمام اور بارگاہ عزدی میں سر بسجود ہو کر خشیت الہی سے گریہ وزاری کی جا رہی تھی اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ و استغفار کی جا رہی تھی۔ غرض کے رب ذوالجلال والاکرام سے رحمتوں، برکتوں اور صحت و عافیت کے لیے دعائیں ہو رہی تھیں۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے ان روزہ دار بندوں پر خوب عنایتوں، رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں فرما رہا تھا۔ آج بھی وہی اذان کی آوازیں مساجد کی میناروں سے سنائی دے رہی ہیں، لیکن افسوس صد افسوس، مساجد جس طرح ماہ رمضان المبارک میں بندگان الہی سے بھری بھری دکھائی دیتی تھی، آج بعض مساجد میں مصلیوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک میں جو مساجد تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی تھیں، آج وہی مساجد مصلیوں سے خالی نظر آنے لگی ہیں۔ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی فلاح و کامیابی کے لیے قرآن مجید میں اس طرح فرما رہا ہے: اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کی یہی نشانی ہے کہ وہ تقویٰ و پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی حد تر مقدور کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ ناظرین، قرآن سے جو رشتہ ہم نے رمضان میں جوڑا تھا اسے برقرار رکھیں۔ ہر روز کم از کم ایک رکوع ہی سے ہی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تلاوت کریں، احادیث کا مطالعہ کریں۔ نماز فجر کے بعد جو اذکار اور وظائف ہیں اسے پابندی سے پڑھیں۔ یقین مانیے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ ہر مسئلہ اور مشکل کا حل اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ بچوں کو گرمائی تعطیلات مل چکی ہیں۔ ان تعطیلات میں بچوں کی دینی تعلیم پر خصوصی توجہ دے، کیونکہ عام دنوں میں اسکول کی پڑھائی کی وجہ سے دینی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دی جاتی یا بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گرمائی تعطیلات کے موقع پر بچوں کی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ انہیں تیراکی اور کھیل کود کے لیے مواقع فراہم کرنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ تعطیلات کے دنوں میں والدین زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، ان کے ساتھ کھانے پینے کی کوشش کریں تاکہ بچے صحیح طریقے سے کھانے پینے کے آداب سیکھیں۔ ادب و احترام، پیار و محبت اور حسن اخلاق کی ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تربیت کی جا سکتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔